السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، ایک بھائی نے سوال کیا کہ بائک پر اللہ کا نام لکھتے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا کوئی ایسی ہی دینی کوئی عبارت لکھتے ہیں، بائک پر لکھتے ہیں اور کبھی کار پر لکھتے ہیں، تو کیا یہ لکھنا جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ اصل میں اس میں بے احترامی ہو جاتی ہے۔ بائک پر ہے یا کار پر ہے، جانے انجانے میں وہاں جو ہے پیر وغیرہ چلا جاتا ہے، کبھی آدمی ناپاک رہتا ہے اس کا ہاتھ لگ جاتا ہے، کبھی ناپاک جگہ پہ گاڑی ٹھہرا دی جاتی ہے کہ وہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ اسی طرح گاڑی جب پرانی ہوتی ہے اس کے پارٹس وغیرہ نکال کے توڑ کے پھینکے جاتے ہیں تو وہاں بے احترامی، تو بے احترامی کا خدشہ اور خطرہ ہے، اسی لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی نام لکھا نہ جائے۔ البتہ گاڑی پر بیٹھنے کی جو دعائیں ہیں وہ زبانی پڑھی جائیں تو انشاءاللہ اس کی برکت حاصل ہو جائے گی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ زیادہ آواز والی گاڑی خریدنا اور چلانا کیسا ہے؟ دیکھیے، زیادہ آواز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے، اس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ چنانچہ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے دروازے پہ دستک دیتے تھے تو انگلی کے پوروں سے دستک دیتے تھے، ایسا نہیں بلکہ یوں، تاکہ آواز کم ہو اور جہاں تک آواز پہنچانی ہے پہنچ جائے اور دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ جو مزاج ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ زیادہ آواز والی گاڑیاں خریدنا بہتر نہیں ہے، جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن کوئی اگر شخص خرید لیا ہے تو اس کی آواز کم کرا دے، کیونکہ اس کا بھی آپشن موجود ہوتا ہے آواز کم کرانے کا۔ مگر آج کل مزاج یہ ہے کہ گاڑیاں خریدتے ہیں تیز آواز والی اور اس کی اور آواز تیز کرتے ہیں، جیسے بلیٹ وغیرہ، اور اس میں باقاعدہ پٹاخے بھی فٹ کرتے ہیں، اور مجمع ہو جہاں پر لوگ کھڑے ہوں وہاں جا کر جو ہے وہ پٹاخے پھوڑتے ہیں۔ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جو بیچارے کمزور دل والے ہیں، ضعیف ہیں، بچے ہیں، سہم جاتے ہیں بالکل۔ یہ حرکت ناجائز ہے، حرام ہے، لہذا ایسی حرکتیں کرنا گاڑیوں کے ذریعے جائز نہیں ہے۔ گاڑی بنائی گئی ہے اپنی سہولت کے لیے، سفر میں آسانی کے لیے، اس کے لیے استعمال کریں، انسانوں کو تکلیف دینے کے لیے استعمال نہ کریں، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تیسرا ایک سوال ہے، ایک خاص جماعت کا نام لے کے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ وہ جماعت کیسی ہے۔ پھر چوتھا سوال ہے، ایک اور بھائی نے سوال کیا ہے ایک خاص آدمی کا نام لے کے، ایک موٹیویشنل جو تقریر کرتے ہیں مقرر، ان کا نام لے کے کہ وہ کیسے ہیں، کیا ہیں، وہ پیسے لیتے ہیں وغیرہ۔ یہ دونوں بھائیوں کو جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ ایسے سوالات نہ کریں اور اس طرف اپنا ذہن بھی نہ لے کے جائیں۔ ہم سے اللہ کے پاس حساب ہونے والا ہے ہمارا اپنے بارے میں، لہذا دوسروں کے بارے میں پرسنلی طور پہ، ذاتی طور پہ جو ہے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی آدمی اچھا کر رہا ہے الحمدللہ، کچھ غلط کر رہا ہے تو وہ اپنا حساب اللہ کے پاس دے گا۔ اب باقاعدہ اس کے پیچھے پڑ کے اس کے بارے میں سوال کرنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ کوئی جماعت ہے اچھا کام کر رہی ہے الحمدللہ، کچھ غلط ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو بچا لیں اس سے، اور اس کا حساب اللہ پہ چھوڑ دیں، اس کے پیچھے پڑنا صحیح نہیں ہے۔ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اکثر دیکھا یہ گیا جو دوسری جماعتوں، دوسری شخصیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان سے کوئی امت کو نفع نہیں ہوتا، لیکن جو صرف اپنی ذات تک رہتے ہیں اور اپنی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچانے میں لگے رہتے ہیں، الحمدللہ ان سے لوگوں کو نفع ہوتا ہے اور وہ دوسروں کے پیچھے نہیں پڑے رہتے۔ اسی طرح مسلکی تعصب والے سوالات بھی نہ کریں۔ دارالافتاء ہیں شہر کے اندر، وہاں جا کر معلوم کر سکتے ہیں۔ صرف اپنے اعمال کے بارے میں سوال کریں، جو عبادتیں ہیں، طہارت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ حج ہے، اور بھی جو حقوق ہیں ایک دوسرے پر، اس کے بارے میں سوالات کریں، اس کی اللہ کے پاس پوچھ ہونے والی ہے۔ اس کے بعد پانچواں سوال بڑا اچھا سوال کیا ہے بھائی نے، بالکل جدید دور کے اعتبار سے، کہ ریپیڈو جو بائک چلتی ہے اولا کے ذریعے یا یوبر کے ذریعے، تو جس طرح کاریں چلتی ہیں اسی طرح بائک بھی چل رہی ہیں، ٹو ویلر، دو پہیوں والی گاڑیاں بھی، ریپیڈو جسے کہا جاتا ہے۔ تو ایک بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ ریپیڈو پر بکنگ آتی ہے، کوئی آدمی، کوئی کسٹمر بک کراتا ہے ریپیڈو کو، تو اس کے بعد ریپیڈو والے اس بکنگ کی جگہ پہ پہنچتے ہیں، جہاں وہ کسٹمر ہے وہاں پہنچتے ہیں اور کسٹمر سے کہتے ہیں یہ بکنگ کینسل کر دیجئے، ختم کر دیجئے۔ بکنگ کینسل ہو جاتی ہے،
उस बंदे को जहां जाना है, उस कस्टमर को वहां ले जाकर पहुंचाता है ये रैपिडो वाला। वहां पहुंचाने के बाद अब जो पैसे मिलते हैं वो पूरे के पूरे उसके जेब में जाते हैं। अब कंपनी को कमीशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें पैसे मुकम्मल तौर पे पूरे हासिल हो रहे हैं 100%। लेकिन अगर बुकिंग कैंसिल किए बगैर उसी बुकिंग के जरिए अगर वो बंदा लेके जाता है तो उसको उसमें से कुछ पैसे कंपनी को देने पड़ते हैं बतौर कमीशन के। तो उससे बचने के लिए ये काम कर रहे हैं कि कस्टमर के पास पहुंच के बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं, फिर उसके बाद उनको उस मंजिल तक पहुंचा रहे हैं, और जो पैसे आ रहे हैं, जो किराया, वो मुकम्मल अपनी जेब में रख रहे हैं। सवाल करने वाले भाई ने सवाल किया, क्या ये ऐसा करना जायज है? जवाब यह है कि नाजायज है, धोखा है, गुनाह कबीरा है। क्योंकि आपको वो कस्टमर मिला है, वो बुकिंग मिली है कंपनी के जरिए। आप कंपनी के थ्रू नहीं होते तो आप तक वो बुकिंग आती ही नहीं। तो आप पर ये वाजिब हो गया कि उस बुकिंग का जो हक बनता है कंपनी को आप दें। आपने कैंसिल करा के और खामोश तरीके से अपना तनहा जो है बगैर कंपनी को साथ में लिए उसको उसके मंजिल तक पहुंचाया आपने, तो आपने कंपनी को धोखा दिया, फ्रॉड किया आपने। ये नाजायज है। और ये जितने पैसे कमीशन के बनते थे कंपनी को, उतने पैसे आपके लिए हराम हो जाएंगे, जायज नहीं होंगे। उतना पैसे आप कंपनी को पहुंचाएं, गरीब को भी नहीं देना है, कंपनी को पहुंचाना है, तब जाके जो है आप गुनाह से बरी होंगे, वरना बरी नहीं होंगे। जज़ाकल्लाह खैर।